جو آگے والی جنریشن ہے، جو بڑے ان کی قربانیوں کے بارے میں بتائیں ان کو۔ ہمیں ایک الگ ملک دیا، لیکن ہم اس طرح سے اس ملک کی قدر نہیں کرے جس طرح سے ہمیں کرنی چاہیے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بلوچستان کے لوگ آزادی کو بہت ایک اچھے طریقے سے پرامن طریقے سے بناتے ہیں، جس طرح ایک پورٹری کیا جاتا ہے بلوچستان کو، سب بالکل نہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ لوگ بلوچستان کا بھی ریفرنس دیں کہ بلوچستان کی لڑکیاں کم نہیں ہیں، بلوچستان کے ایونٹس بہت اچھے ہوتے ہیں۔ باہر سے لوگ چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں، جو ہے مختلف قسم کے ڈیز جو ہے وہ اپنا لیتے ہیں، تو ہمارے پاس ہمارا اپنا ایک ورثہ ہے، ہمارا اپنا ایک کلچر ہے، پرجوش طریقے سے منائیں۔ سب سے زیادہ فوکس ایجوکیشن پہ ہونا چاہیے۔ جب ہمارے ٹیچرز ایجوکیٹڈ ہوں گے، جب وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو اچھا سکھائیں گے تو ہمارا مستقبل بنے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جناب عبداللہ چکزئی بلوچستان پلس کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جناب اگست کا مہینہ ہے اور یہ آزادی جو ہے یہ صرف ہم اگست تک محدود نہیں رکھتے، لیکن جب اگست کا مہینہ آتا ہے تو پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم آزادی کی جو قربانیاں ہیں اس کو سمجھیں، جو آزادی حاصل کی گئی ہے اس کے جو وجوہات ہیں اس کو سمجھیں، اور آگے اپنا جذبہ اپنے عہد کے ساتھ ہم بالکل کھڑے رہیں اور ہم پاکستان کی بھلائی، پاکستان کو آگے لے جانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو جناب قائد اعظم محمد علی جناح نے نوجوانوں سے بڑی محبت کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ نوجوان ہی ہے جو ملک کا مستقبل ہے۔ تو آج یہاں پر کچھ نوجوان میرے ساتھ ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ محمد معیز۔ محمد معیز، کیا کرتے ہیں آپ؟ میں بیوٹنس یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور کرنٹلی BBA کر رہا ہوں 6 سیمسٹر۔ زبردست، BBA کر رہے ہیں، یعنی کہ ملک کے مستقبل میں کہیں نہ کہیں آپ بھی اپنا کردار ادا کریں گے۔ جی بالکل، ایز اے ینگسٹر جو ہے ہر پاکستانی، ہر چھوٹے بچے سے لے کر بڑے تک جو ہے نا ان کو کرنا چاہیے۔ اور جیسے کہ ابھی اگست کا جو آغاز ہو چکا ہے اور 14 اگست بھی قریب ہے، تو میں یہی سب کو کہنا چاہوں گا کہ بھرپور انداز میں منائیں۔ ہماری آزادی کا دن ہے، 78 انڈیپینڈنس کا۔ چھوٹوں کو بھی یہی بتائیں جو آگے والی جنریشن ہے کہ پاکستان کس طرح آزاد ہوا تھا، اور ہمارے جو بڑے ان کی قربانیوں کے بارے میں بتائیں ان کو۔ جناب یہاں پر ایک اور نوجوان ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ نوجوان، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد احمد۔ کیا سمجھتے ہیں آزادی کی وہ قدر ہم نے کی جو کرنی چاہیے؟ نہیں، میں بالکل ایسے نہیں سمجھتا ہم نے آزادی کی وہ قدر نہیں کی، کیونکہ بہت جدوجہد اور بہت سی مسلمانوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ اس کے بعد ہمیں ایک الگ ملک دیا، لیکن ہم اس طرح سے اس ملک کی قدر نہیں کرے جس طرح سے ہمیں کرنی چاہیے۔ اور ہمیں چاہیے، جیسے 14 اگست ہے، ہمیں صرف ایک دن یہ سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پورا اگست کا مہینہ ہی ہمیں اسی طرح جوش و خروش سے منانا چاہیے۔ یا ایک اور نوجوان ہمارے ساتھ ہے۔ نوجوان، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد سعد سیف۔ محمد سعد سیف، کیا سمجھتے ہیں کہ آزادی کے حوالے سے نوجوان کیا سوچتے ہیں؟ آپ ایک نوجوان ہیں، آزادی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، آزادی کو میں تو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ یہ ایک اسپیچ لیس، اس کو بیان بندہ نہیں کر سکتے۔ آزادی ایک اس طرح کی اللہ کی طرف سے فضیلت ہم لوگوں کے اوپر ہے۔ اور دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بلوچستان میں رہتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بلوچستان کے لوگ آزادی کو بہت ایک اچھے طریقے سے پرامن طریقے سے بناتے ہیں، جس طرح ایک پورٹری کیا جاتا ہے بلوچستان کو، سب بالکل نہیں، بہت اچھے طریقے سے، ڈیسنٹ طریقے سے بنایا جاتا ہے، اور عزت ایک دوسرے کی جاتی ہے، پلانٹیشن کی جاتی ہے، جو کہ ایک آزادی کے موقع پر ہم لوگوں کو کرنی چاہیے۔ تو اسی نظر سے ہم لوگ دیکھتے ہیں ایز اے بلوچستان میں جو رہنے والوں کو۔ کوئی ریزولوشن، کوئی عہد کہ جو آپ کرنا چاہیں گے اگلے سال؟ پہلے تو میں جیسے CS کا اسٹوڈنٹ ہوں، پہلی تو میری ریزولوشن یہی رہے گی، اور پوری زندگی ایک یہی رہے گی کہ میں اپنے پورے پاکستان کو ایک ٹیکنالوجی کے معیار پہ ایک آگے لے جاؤں، اپنی پوری کوشش کروں گا۔ اور دوسرا یہ کہ جتنا ہو سکے صاف ستھرا رکھوں گا اپنے اس ملک کو، اور جو اس ملک کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں ان کی بے شمار عزت کروں گا۔ آزادی کا مہینہ ہے اور آزادی ویسی بڑی نعمت ہے، آپ کیا سوچتے ہیں آزادی کے لیے اس مہینے میں یا آنے والے سالوں میں ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے کہ جو اس ملک کو اور آگے لے کے جا سکے؟ جی بالکل، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے دور میں جو باہر سے لوگ چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں، جو ہے مختلف قسم کے ڈیز جو ہے وہ اپنا لیتے ہیں، تو ہمارے پاس ہمارا اپنا ایک ورثہ ہے، ہمارا اپنا ایک کلچر ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پرزور اور جو ہے نا پرجوش طریقے سے منائیں۔ اور رائٹ اوے جیسے ہمارا جو دشمن ملک ہے ہندوستان، اس کی بھی آزادی کا دن ہے، تو ہمیں ایز کمپیئر ٹو انڈیا تو ایسی مطلب آزادی منانی چاہیے کہ وہ ایک مثال قائم ہو جائے ان کے لیے۔ نوجوان کا کردار یہی ہے کہ جی برے کو برا جانیے اور اپنے وطن کے ساتھ مخلص رہیں، مطلب اپنے علاقے کے لیے کام کریں۔ دیٹس اٹ۔ جمیلہ شاہ صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ آزادی کا مہینہ ہے، آزادی کو ایک فیمیل
किस तरीके से देखती है? जहाँ मुआशरे में फ़ीमेल्स के लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो आज़ादी की अहमियत सबसे ज़्यादा वही समझ सकती है। आप क्या कहेंगी? जैसे कि आप सबको पता है अगस्त का मंथ चल रहा है जो आज़ादी का मंथ है, हमें भरपूर तरीक़ों से इस मंथ को मनाना चाहिए। ना सिर्फ ये हमारे लिए एक दिन होता है बल्कि ये ना एक मंथ होता है, पूरा साल होता है, हर दिन हमारे लिए आज़ादी का दिन होता है, तो हमें हर तरीके से इसे मनाना चाहिए। सेकंड तरफ अगर फ़ीमेल्स की बात की जाए तो हमें फ़ीमेल्स अपने यूथ पर सबसे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, इनकी आज़ादी पर फोकस करनी चाहिए, इनको इतनी आज़ादी देनी चाहिए, इनको हर इनका हक पूरी तरह देनी चाहिए। सबसे ज़्यादा फोकस एजुकेशन पे होना चाहिए। जब हमारे टीचर्स एजुकेटेड होंगे, जब वो हमारे स्टूडेंट्स को अच्छा सिखाएंगे तो हमारा मुस्तकबिल बनेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अरीबा शाह साहिबा, ये बताइएगा, जैसे हमारी दूसरी बहन ने कहा कि आज़ादी के लिए तालीम की बात की, तालीम के अलावा एक नौजवान इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस आज़ादी को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? बीइंग अ वुमेन मुझे लगता है कि हमें वुमेन्स को भी राइट्स देने चाहिए। लाइक जैसे कि अभी यहाँ पे होता है इन बलोचिस्तान स्पेशली कि लड़कियाँ ये नहीं कर सकती, लड़कियाँ वो नहीं कर सकती, तो लड़कियों को भी आज़ादी देनी चाहिए, उनको भी इक्वल राइट्स देने चाहिए जैसे कि मेल्स को मिलते हैं। अगर मेल ये कर सकता है तो फीमेल भी कर सकती है। इसका ये मतलब नहीं कि अगर मेल कर रहा है तो फीमेल नहीं कर सकती। यानी कि अभी इस टाइम यहाँ पे आप मौजूद हैं तो ये तो साबित कर रहे हैं कि बलूचिस्तान की फीमेल भी किसी से पीछे नहीं है। या बिल्कुल, तो हम यही बताना चाहते हैं इन्हीं इवेंट्स के थ्रू कि हम फीमेल्स बलूचिस्तान की कम नहीं है। लोग पंजाब के मतलब रेफरेंस देते हैं कि पंजाब में इतना अच्छा इवेंट हुआ, यहाँ पे इतना अच्छा इवेंट हुआ, तो मैं चाहती हूँ कि लोग बलूचिस्तान का भी रेफरेंस दें कि बलूचिस्तान की लड़कियाँ कम नहीं है, बलूचिस्तान के इवेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। इवन वो 14 अगस्त का हो, चाहे वो कश्मीर पे हो, चाहे वो फ़लस्तीन पे हो, किसी भी बेस हो, वो इतना अच्छा हो कि लोग इसकी वाह करें। बहुत शुक्रिया जनाब। ये थे हमारे बलूचिस्तान की यूथ। हमने चीदा लोगों से गुफ्तगू की, यही नुमाइंदगी करते हैं हमारी यूथ की। और वैसे भी कहते हैं कि पाकिस्तान, जैसे मैंने पहले कहा, उन ममालिक में शुमार है जहाँ पर जो यूथ है उसकी तादाद सबसे ज़्यादा है। यूथ पुरअज़म है, मौक़ों की उनको तलाश है, मौक़े मिले तो ये पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकते हैं। और ये तो अब शुरुआत है, अब 14 अगस्त तक बड़ी रैलियां पूरे पाकिस्तान में निकाली जाएंगी। पाकिस्तान के लिए जो एक खूबसूरत सोच है, जो उसको तरक्की पे आगे ले जाने के लिए जो उनकी सोच है वो सामने आएगी। तो जनाब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।